السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نظر بد کا علاج کیسے کیا جائے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو نظر بد کے علاج کے دو مسنون طریقے بتاتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دیکھیے، نظر بد جو ہے انسان کو موت تک پہنچاتی ہے، اتنی بری چیز ہے۔ نظر بد کا لگنا یہ حق ہے، ایک حقیقت ہے۔ تو اس لیے خدا نخواستہ جس شخص کو نظر بد لگ جائے تو اس کا جلدی سے آپ علاج کیجئے، اور علاج کے دو طریقے مسنون طریقے میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا بندہ۔ دیکھیے، اگر خدا نخواستہ کسی شخص کو نظر بد لگ جائے اور جس شخص کی نظر لگی ہے وہ بھی معلوم ہو، متعین ہو کہ اس شخص کی نظر اس کو لگی ہے، تو اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس شخص کی نظر لگی ہے اس سے وضو کرائیں، اس کا پانی جو ہے جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر بہائیں، انشاءاللہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ حدیث میں ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مسلم شریف کی حدیث سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے، یعنی نظر بد کا لگنا حقیقت ہے۔ اگر تقدیر سے سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو نظر بد ہوتی، اور اگر تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دھو لو۔ تو اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد حق ہے۔ اگر کسی شخص کو لگے تو جس کی نظر لگی ہے اس سے اگر مطالبہ کیا جائے کہ تم دھو لو تو آپ دھو لو۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر دھونے کا مطالبہ کرے تو تم دھو لو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن ربیعہ سے وضو کرایا اور اس کا پانی حضرت سہل کے اوپر بہایا، اس کے بعد جو وہ فوراً ٹھیک ہو گئے۔ تو نظر بد کا یہ مسنون طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کی نظر کسی کو لگے تو جس شخص کی نظر لگی ہے اس سے وضو کرائے، اس کا پانی جو ہے پھر جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر بہائے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا فوراً۔ یہ طریقہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے اس طریقے پر عمل کرے، انشاءاللہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب جس کی نظر لگی ہے وہ شخص معلوم ہو۔ اور وضو کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت امام نووی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ علماء کرام نے وضو کرانے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ ایک برتن کے اندر پانی لایا جائے اور جس شخص کی نظر لگی ہے اس کے پاس آپ لائے، لیکن زمین کے اوپر نہ رکھیں، اس سے کہیں اوپر اٹھا کے آپ اس سے یہ کہیں کہ اس سے جو ہے آپ منہ دھو لیں۔ تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا کہ اس سے جو ایک چلو پانی لے کے جو ہے اپنے منہ میں ڈالے، کلی کرے، لیکن اس کلی کے پانی کو باہر نہ پھینکے، اسی برتن میں دوبارہ پھینکے، پھر اس سے جو ہے پانی لے کر اپنے منہ کو دھوئے اور پانی جو ہے اسی برتن میں ڈالتا جائے۔ اس کے بعد جو ہے پھر بائیں ہاتھ سے جو ہے ایک چلو پانی لے لے اور اپنے دائیں کوہنی کو جو ہے دھو لے، پھر جو ہے دائیں ہاتھ سے جو ہے پانی لے کے اپنے بائیں کوہنی کو دھو لے۔ ان دونوں جگہوں کو نہیں دھونا ہے، ہاتھوں کے اس درمیانی حصے کو جو ہے نہیں دھونا ہے، دونوں سائٹوں کے صرف کوہنیوں کو دھونا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر دائیں پیر کو دھوئے، پھر بائیں پیر کو دھوئے، اس کے بعد پھر دائیں گھٹنے کو دھوئے، پھر جو ہے بائیں گھٹنے کو دھوئے، اس کے بعد پھر زیر ناف حصے کو دھوئے رانوں سمیت، اس جگہ کو جو ہے دھو لے، اور اس کا پانی جو ہے اس برتن کے اندر ڈالتا جائے، اور اس کے بعد اس پانی کو جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر جو ہے پیچھے کی طرف سے جو ہے بہا دے، انشاءاللہ وہ بندہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ مسنون طریقہ ہے نظر بد کے علاج کا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب نظر لگانے والا شخص معلوم ہو، اور اگر کسی شخص کو خدا نخواستہ نظر لگ جائے اور نظر لگانے والا شخص معلوم نہ ہو تو پھر اس صورت میں اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے آپ اس کو دم کریں، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا۔ اس کے بعد جو ہے پھر اس کو جب دم کریں تو پھر آپ اس کو یوں کہیں، قم باذن اللہ، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ نظر بد کی گرمی اور سردی کو اور اس کی دکھ درد کو دور کر دے۔ اس کے بعد جو ہے جب آپ اس کو دم کریں گے، دم کرنے کے بعد اسے کہے قم باذن اللہ۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی آپ کو بتاتا ہوں، اگر خدا نخواستہ کسی کو نظر بد لگی ہو تو آپ اس کلمات کو بھی پڑھ کر اس کو دم کر سکتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس کو بھی پڑھ کر آپ دم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی فرق پڑ جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔